مفتی صاحب، پاکستان میں 8 مہینے کے بعد پہلی بڑی ری شفلنگ ہوئی ہے کیبنٹ میں۔ وزیر خزانہ صاحب نے ریزائن کر دیا چونکہ انہوں نے دوسرا پورٹ فولیو لینے سے انکار کر دیا۔ بہت سارے منسٹرز کے پورٹ فولیو چینج کر دیے۔ تو کیا پرائم منسٹر یا خلیفہ مسلمین یا لیڈر جو ہمارا ہے اس کو اسلامی نقطہ نظر سے یہ اختیار ہے کہ وہ یک جنبش قلم یا یک جنبش زبان جس کو چاہے نکال دے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پھر مجھے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور 2 بڑے سینسیٹیو ٹاپک جو ہے وہ چوز کیے ہیں۔ جہاں تک پہلے ٹاپک کا تعلق ہے کہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے حوالے سے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اصل میں کسی بھی چیز کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے، وہ چیز اپنی غرض و غایت میں جب تک استعمال ہوتی رہتی ہے تو وہ کارآمد بھی ہے اور قابل قدر بھی ہے، لیکن جب وہ اپنی غرض و غایت میں استعمال نہیں ہوتی تو پھر وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ پاکستان جو جس غرض و غایت جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کلمہ تھا اور یہ وہ نظام مصطفیٰ تھا جس کے لیے پاکستان کی بنیادیں قائم کی گئیں اور اس کے لیے بڑوں نے قربانیاں دیں۔ لیکن اس غرض و غایت پر پاکستان کی بنیادیں آج تک جو آگے نہیں بڑھی ہیں، عمارت اس بنیاد کے اوپر قائم نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے میں نے اس پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کمٹمنٹ جو بنانے کے وقت میں آپ نے اللہ سے کی تھی اور اللہ کے مخلوق سے کی تھی، وہ کمٹمنٹ جو 2 قومی نظریے کی جو کمٹمنٹ تھی، وہ کمٹمنٹ جب تک پوری نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب آپ دنیا کے نظاموں کو تجربہ کرتے رہیں، اس کے ایکسپیریمنٹ آج تک جو ہے 70 سال سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان آپ نے دیکھا وہ ترقی کے راہ پر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کے قدرتی وسائل کی کمی نہیں اور ظاہری مادی وسائل کی کمی نہیں اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں، قوم کے اندر جو صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ یہ جو حکومت وقت یعنی حکومت عمران جو ہے، اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ جو ہے کسی ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا، اور بہت سی چیزیں سامنے آئیں کہ جس سے ایک اچھی امید جو ہے پوری قوم کو لگی۔ اب یہ جو واقعہ ہوا کہ اچانک جو ہے وہ تقریباً 9 وزراء کو جو ہے بیک جنبش قلم جو ہے وہ ان کو جو فارغ کر دیا گیا اور اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا۔ جہاں تک اسلامی نقطہ نظر کا تعلق ہے، اس میں تو شک نہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے خلیفۃ المسلمین کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے جو وہ معزول کر دے اور معزول کر کے اس کی جگہ دوسرا آدمی مقرر کر دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیز یہاں امریکہ میں ٹرمپ نے بھی کی ہے، ٹرمپ کے ساتھ جو لوگ چلے آ رہے تھے تو ٹرمپ نے جو بعد میں سب کو ہٹاتا چلا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اوپر پاکستان کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ امریکہ وہ ملک ہے کہ یہ ہر جگہ صلاحیت والے اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ جو لوگ اسے ہٹائے اس کی جگہ ٹیلنٹڈ لوگ لے کے آیا، اور وہ ٹیلنٹڈ لایا اور ملک اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اب پاکستان یہ نقل کرے کہ میں بھی ایسے کروں، اور جبکہ پاکستان میں حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس افرادی طاقت نہیں ہے، آپ کے افرادی قوت نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام کی جو پاکستان کی جو اصل و غرض و غایت ہے، اسلام سے واقفیت ہونا، اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے یہاں پر اس کو تعمیر و ترقی ملے، اس سے یہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ اب آپ جو ان کو ہٹا کے دوسرے لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر مزے کی بات، معزول کرنے کے بعد آپ نے بہت سو کو تو ایک پورٹ فولیو سے ہٹا کے دوسرا پورٹ فولیو دے دیا۔ اس کا مطلب وہ آپ کی نظر میں اہل ہیں۔ اگر اس عہدے کے اہل نہیں، آپ نے دوسرے عہدے کا اہل سمجھا۔ اور مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، غالباً ایک کوئی وزیر ہے جو ہے وہ فواد چودھری صاحب، اب ان کو آپ نے وزیر اطلاعات، ہو سکتا ہے وزیر اطلاعات پر تو پھر بھی سوٹیبل ہوں، لیکن ابھی تو آپ کو ان کو وزیر سائنس بنا دیا ہے۔ تو سائنٹسٹ گویا کہ سائنس کے ساتھ ان کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کیا ایک تعلق، آپ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی لنک سائنس کے ساتھ ہوگا، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب آپ یہ جو اکھاڑ پکاڑ کر رہے ہیں وہ اتنی بے ہنگم سی نظر آ رہی ہے کہ جس کا نتیجہ کیا ہوگا، صفر۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سامنے والوں کو یا جو قوم کے جو لوگ تھے جنہوں ووٹ دے کر آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، ان کو آپ نے بظاہر گویا کہ مایوس کر دیا کہ یار یہ اتنی بڑی کیبنٹ کے اندر اتنے وزراء جو لے کر آئے تھے یہ تو کسی کام کے نہیں تھے، انہوں نے تو 8 مہینے کے اندر کوئی کارکردگی دکھائی نہیں ہے۔ ہاں اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن اسلام کی صورتحال یہ ہے کہ اسلام پہلے دلوں کی تربیت کرتا ہے
اور جب اگر کسی کو معزول کر دیا جائے تو پھر وہ واقعی سمجھتا ہے کہ میں نااہل ہوں، میں اس کا اہل نہیں تھا۔ چنانچہ خالد بن ولید جیسے مجاہد کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے معزول کیا تھا تو لوگوں نے کہا جی آپ جیسا جرنیل تو ہے نہیں کوئی، کہا کہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ اوپر ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے میں دیکھا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ صلاحیت والے موجود ہوں گے، آپ نے کوئی حرف شکایت بیان نہیں کیا۔ لیکن کیا آج جن وزراء کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کو انسلٹنگ سچویشن سمجھ کے کوئی دوسرا راستہ نہیں سوچ رہے ہوں گے، کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کریں گے جو ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک وزیر نے تو انکار ہی کر دیا، میں اسد عمر صاحب جو ان کو فائنانس سے ہٹا کے آپ نے کوئی دوسرا دینے پیٹرولیم میں ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کرنا ہی نہیں، مطلب ان کو انسلٹ فیل ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے لوگوں کو جو ہے اس انداز سے توڑ رہے ہیں۔ ہاں البتہ جو سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان کو ایک چانس دیتے، ان کو معافی تلافی کرا کے قوم کے سامنے ان کا اقرار معافی کرواتے کہ جی 8 مہینے ہم کو پراگرس نہیں دکھا سکتے جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایکسپیکٹ کیا تھا، لہذا ہم سوری کرتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اب چانس ملا ہے، اب ہم جو وہ نیگیٹیوٹی جو ہم سے ہو گئی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی، ہمیں موقع دیا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ذرا بڑی حکمت کے ساتھ اگر یہ چیزیں کی جاتی تو بہت اچھا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا اپنا ذاتی یہ فیصلہ ہے یا یہ کہ ان کے کوئی مشیروں نے ان کو یہ کرنے پہ مجبور کیا ہے کہ بھی آپ یہ کریں، اس لیے ان کو ایسا کیا ہے۔ لیکن یہ کہ آج کی دنیا میں خاص طور پاکستان کے ماحول و مزاج کے اندر اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ جو ہے زیادہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیل جو ہے نا منڈے چڑھتی نظر آتی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو کمزور شو کیا۔ اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ سامنے سے بہت سے لوگوں نے، دوسری پارٹی کے لوگوں نے یہ بیان دیے کہ نائل وزیر نہیں ہے، نائل وزیر اعظم ہے، لہٰذا اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ایک اسٹریٹجی بنانے کے بعد اس پہ قائم رہیں، مضبوط رہیں، اور ایک دم اپنے لوگوں کو جو وہ توڑ پھوڑ کر کے اوپر نیچے کریں گے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سامنے والی پارٹیاں جو ہے جو آج تک خاموش تھیں، جو آج تک جو ہے بہت سے ترقیاتی منصوبے اس ملک کے اندر آتے نظر آ رہے تھے اور بہت سے دوسرے ملکوں نے ایک توجہ کی تھی، تو سب کے سامنے کچا چٹھا کھول گیا کہ یار ان کی اپنی کابینہ کے وزیروں کی حالت یہ ہے، جو وزیر فائنانس لے کے آئے تھے اور جس کے بارے میں بڑی جب پھڑے ماری گئی تھی، پتہ نہیں کیا کر دے گا، وہ تو نہل ہے۔ تو اس کا مطلب آپ نے اپنے جو پیٹ سے جو کرتا ہٹا کے پیٹ ننگا کر دیا، اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں اسٹریٹجی کو بڑی حکمت کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اس کے نتائج اور بہتر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔